السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ شروع کرتے ہیں قصہ قلب رائٹرز ڈپارٹمنٹ کی چوتھی سٹوری منچاہی داستان، اور اس کی رائٹرز ہے حور فاطمہ، مناہل چودھری، ایمن جاوید اور انزلہ خان۔ تو شروع کرتے ہیں منچاہی داستان۔ رشتوں کی گرہ ڈھیلی نہ پڑ جائے، اے دوست میرا ہاتھ سدا تھام کے رکھو، گر جو کر جائے زمانہ مجھے محفلوں میں پرایا، تم سایہ بن کے صدا میرے ساتھ ہی چلو۔ نیلا آسمان اس وقت سفید بادلوں سے ڈھکا ہوا تھا، موسم خوشگوار تھا، دھوپ اور سورج کا دور دور تک کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ دونوں اس حسین موسم سے لطف اندوز ہونے کسی ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے آئے تھے، جس سے باہر کا نظارہ خوب اچھے طریقے سے نظر آ رہا تھا۔ آرام آرام سے کھاؤ، اپنی سپیڈ دیکھی ہے، کہیں بھاگ نہیں رہا کھانا؟ احسن حمدانی، ایک جانا مانا مشہور وکیل، اپنے سامنے بیٹھی اپنی دل عزیز سے کچھ کہہ رہا تھا۔ میں نے کون سا تیز تیز کھایا، اتنا سا تو کھاتی ہوں، اور اس میں بھی پاپا کا فون آ جاتا ہے کہ آ جاؤ میٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے۔ اینا بخاری ایک بزنس وومن تھی۔ 3-4 فرائض ایک ساتھ منہ میں ڈالتی ہوئی بولی، استغفر اللہ، یہ اتنا سا کھاتی ہے؟ احسن حمدانی منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے ہوئے بولا، مگر اینا استغفر اللہ سن چکی تھی۔ کیا خود کو فارغ غازی بنانے کی مشقیں کر رہے ہوں؟ اینا مشکوک نظروں سے بولی، کیونکہ استغفر اللہ کے آگے وہ کچھ سن نہ سکی تھی۔ مجھے تو معاف ہی رکھو بی بی، میں نہیں بنتا فارغ، فکشنل ہے وہ۔ اس کے جو منہ میں آیا بول گیا، مگر احساس اسے بعد میں ہوا کہ بول کیا گیا ہے۔ کیا احسن، تم ایسے تو نہیں بولتے تھے پہلے؟ وہ فکشنل ہے تو کیا ہوا ہے؟ تو فارغ طاہر غازی ہی نا۔ اینا کے دل میں فارغ کے فکشنل ہونے کا غم پھر سے تازہ ہو گیا۔ یاد ہے مجھے اینی، کسی طرح تم نے کالج میں زبردستی مجھ سے نمل کی پوری بک پڑھائی تھی، ایموشنلی بلیک میل کر کے۔ انگلی اٹھا کر کہتے ہوئے احسن اپنے کالج کے دن یاد کرتا ہوا بولا، ہاں تو تم میرے بیسٹ بڈی ہو، تم نے ہی میرے ساتھ بڑی ریڈ کرنا تھا۔ اینا بھی ان دنوں کو یاد کرتے ہوئے بولی، چہرے پہ مسکان ابھری تھی۔ اس وقت سب کتنا ٹھیک اور اچھا تھا نا، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا قسمت یہ رخ بدلے گی۔ اینا اداسی سے بولی، اینی یو ہیو می اوکے اینڈ آئی ایم آلویز ہیئر فار یو، اور سب پہلے کی طرح ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ احسن جانتا تھا اسے کیا بات پریشان کر رہی ہے، ایک وہی تو تھا اس کا بیسٹ بڈی ماضی۔ اس وقت حمدانی ہاؤس میں خوب گہما گہمی تھی، کیونکہ دونوں دوست حمدانی صاحب اور بخاری صاحب اپنی فیملیز کے ساتھ پکنک پر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ حمدانی اور بخاری صاحب بچپن کے یار تھے، لنگوٹیا یار، لفظ بنا ہی ان کے لیے تھا۔ آپ دونوں بچوں کو تو دیکھ لیں، کیا کر رہے ہیں وہ لوگ، اور آپ یہاں اپنی گپیں لگا رہے ہیں۔ آسیہ بخاری سینڈوچز کو پیک کرتے ہوئے بولی، آسیہ یہ کباب چکر بتاؤ کیسا بنا؟ مینوتے مرچ زیادہ لگ دی۔ اسما حمدانی کباب آسیہ کو چکھاتے ہوئے بولی، نہیں اسما، مزے کا لگ رہا ہے۔ آسیہ کباب کھاتے ہوئے بولی، نہیں یہ بچے کس کونے میں بیٹھے ہیں؟ اسما مشکوک سی آگے پیچھے دیکھتے ہوئے بولی، پتہ نہیں مسٹر ولید بخاری، آپ کو میں نے بچوں کو دیکھنے کا بولا تھا۔ آسیہ بخاری کمر پر دونوں ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، آہو تے مسٹر سہیل حمدانی تسی وی فورن جاؤ، دیکھو وہ سب کدھر ہے؟ مسز حمدانی بھی دونوں ہاتھ کمر پر رکھتے ہوئے بولی، میں نہ کہتا تھا یہ دونوں میلے میں بچھڑی بہنیں ہیں، یہ دیکھو ہمارے ساتھ ایسے کرتی ہے، اگر ایک ساتھ گھر میں ہوتی تو گھر کا حال ہی بے حال ہو جانا تھا۔ ولید بخاری سہیل حمدانی کے کندھے پر ہاتھ رکھتے مصنوعی افسوس سے بولے، میرے بھائی تمہاری بات کبھی غلط ہوتی ہے کیا؟ میں اتفاق کرتا ہوں تم سے۔ سہیل حمدانی بھی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، اوہ اچھا یہ بات ہے۔ اسما اور آسیہ دونوں ایک ساتھ بولی، ڈرامے دیکھے آپ نے؟ اب جائے نا، دیکھے تو صحیح کس کھونے کھدرے میں بیٹھے ہیں بچے آپ کے۔ آسیہ مسکراتی ہوئی ان کو بولی، جو حکم آپ دونوں کا میم۔ ولید بخاری اور سہیل حمدانی سلوٹ کر کے چلے گئے، پیچھے ان دونوں نے کہا لگایا، کتنا مکمل خوشباش گھرانہ تھا نا، مگر قسمت کب پلٹا کھا لے پتہ ہی نہیں چلتا۔
آج کل لاہور کا موسم کافی خوشگوار رہنے لگا تھا۔ ہر وقت آسمان پر سرمئی بادلوں کی چادر بچھی ہوئی تھی۔ اینا کے گھر کے باہر کھڑے وہ اینا کو فون کر رہے تھے۔ اینا جلدی نیچے آؤ، موسم بہت اچھا ہو رہا ہے، آؤٹنگ پر چلتے ہیں، کیا پتا بارش بھی ہو جائے، اور تمہیں تو بارش بہت پسند ہے نا۔ لہجے کو خوشگوار بنائے وہ لہک کر بولا تھا۔ دوسری طرف کمرے کی کھڑکی میں کھڑی اینا نے بھی آسمان پر نظر گاڑی تو لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ٹھیک ہے، میں بس 5 منٹ میں آتی ہوں، کہہ کر اینا نے کال کاٹی اور واش روم میں گھس گئی۔ ٹھیک 10 منٹ بعد وہ گاڑی میں براجمان تھی اور گاڑی لاہور کی کشادہ سڑکوں پر رواں دواں تھی۔ آس پاس رقص کرتی ٹھنڈی ہوائیں دونوں کو سکون بخش رہی تھی۔ کتنا حسین موسم ہے نا احسن، برابر میں کھڑی اینا نے ہلکی سی گردن موڑ کر کہا۔ ہاں مگر تم سے کم، لبوں پر مسکان سجائے وہ شریر سے لہجے میں بولے۔ اینا بھی کھلکھلائی تھی۔ اچھا سب باتیں چھوڑو اور میرے ساتھ چلو۔ اینا سے یہ کہتے وہ آگے بڑھے۔ لیکن چلنا کہاں ہے؟ اینا ناسمجھی سے بولی۔ ایک تو تم سوال بہت کرتی ہو اینا، وہ جھنجھلایا۔ اچھا بابا چلو، نہیں کرتی سوال، اب تو بس ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہی چلنا ہے، مسکرا کر کہتی ہوئی وہ احسن کے ہمراہ چلنے لگی۔ تھوڑی ہی دور پر ہلکی پھلکی سی سجاوٹ کی گئی تھی۔ اینا کی حیران نظریں آس پاس سے ہوتی ہوئی چھوٹی سی ٹیبل پر رکھے کیک پر جا ٹکی، جس پر ہیپی فرینڈشپ ڈے لکھا ہوا تھا۔ ہیپی فرینڈشپ ڈے اینا، آج ہماری دوستی کو پورے 20 سال گزر گئے ہیں۔ اینا نے حیران نگاہوں سے احسن کو دیکھا تھا۔ اسے آج بھی یاد تھا، ہر سال کی طرح اس نے آج بھی ہر سال کی طرح اسے وش کیا تھا۔ آؤ چلو مل کر کیک کاٹیں۔ وہ دونوں کیک کاٹنے لگے تو اچانک احسن بول پڑا۔ ایک منٹ مجھے اللہ پاک سے دعا کرنے دو۔ پھر دونوں نے آسمان پر نگاہیں مرکوز کی۔ یا اللہ ہماری محبت کو دن بدن اور گہرا کر دیں، یہ محبت کم ہونے کی بجائے بڑھتی جائے میرے مالک۔ اینا آسمان پر نظر جمائے خدا سے مخاطب ہوئی۔ یا اللہ ہم دونوں کو تا قیامت تک ساتھ رکھنا میرے مالک۔ دوسری طرف احسن بھی اپنے رب سے مخاطب تھا۔ دعا مانگنے کے بعد دونوں نے خوشگوار ماحول میں کیک کاٹا تھا۔ یہ ہے بخاری ہاؤس کی رونقیں۔ ولید بخاری اور آسیہ بخاری کے 4 بچے تھے۔ اینا بخاری شازین بخاری حائقہ، جس کو شازین فائقہ کہہ کر بلانا نہیں بھولتا تھا، اور سب سے چھوٹی وردہ بخاری، جو کہ پورے گھر کی لاڈلی تھی۔ آپی میرے اسکول میں فنکشن ہے، پلیز کپڑے سلیکٹ کرنے میں میری مدد کریں نا۔ وہ سکون سے ٹی وی دیکھ رہی تھی جب شازین اس کے پاس آیا۔ پہلے تو اس نے سوچا منع کر دے، پھر کچھ سوچ کر سر اسبات میں ہلایا۔ اس کے راضی ہونے پر شازین نے کمرے کی طرف دوڑ لگا دی۔ یہ دیکھیے آپی کون سا اچھا رہے گا، بس کوئی ایسا بتائے کہ سب مجھے مڑ مڑ کر دیکھے، کسی کی مجھ سے نظر ہی نہ ہٹے، میں اتنا ہینڈسم لگنا چاہتا ہوں۔ پرجوش سے انداز میں کہتے ہوئے شازین نے اسے ایک سوٹ اس کے آگے کیا، جسے اینا نے فوراً سے بھی پہلے ریجیکٹ کیا تھا۔ اب سین کچھ یوں تھا کہ شازین ایک سوٹ لاتا، اینا اسے ریجیکٹ کرتی اور وہ پھر کمرے میں بڑھتا، پھر دوسرا سوٹ لاتا اور اینا پھر سے ریجیکٹ کر دیتی۔ یہ سلسلہ کافی دیر تک چلتا رہا۔ پاس ہی حائقہ اور وردہ بھی صوفے پر بیٹھی یہ کارروائی مزے سے دیکھ رہی تھی۔ اب کی بار شازین بڑی آس سے نیلا پینٹ کوٹ لایا تھا۔ اینا نے دیکھتے ہی نفی میں سر ہلایا۔ شازین تھک ہار کر دھپ سے صوفے پر گرا تھا۔ ہاں سمجھ آ گیا تم پر کیا اچھا لگے گا، تم نہ نیچے دھوتی پہن لو اور اوپر یہ نیلا کوٹ، بالوں کو جیل سے کھڑا کر لو، ہاتھ میں چوڑیاں پہن لو، پیروں میں لڑکیوں والی ہیل، پھر تم پکا بالکل ایسے لگو گے کہ لوگ مڑ مڑ کر تمہیں دیکھیں گے۔ آرام سے کہتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اپنے کمرے کی طرف دوڑ لگاتی۔ پیچھے شازین منہ کھولے صدمے میں جا چکا تھا۔ اینا اپنے بابا ولید بخاری کے ساتھ آفس میں بیٹھی تھی۔ اس کی مخروطی انگلیاں لیپ ٹاپ کے کی پیڈ پر تیزی سے چل رہی تھی۔ دونوں باپ بیٹی کام میں اتنے مصروف تھے کہ اگر سوئی بھی گر جاتی تو آواز ضرور آتی۔ کی پیڈ کو مسلسل ٹچ کرنے سے کمرے میں ذرا سا ارتعاش پیدا ہو رہا تھا۔ تبھی انکل باسط کہیں سے نمودار ہوئے۔ اینا کے بقول نام تو ان کا بڑے رعب والا تھا، لیکن کام اور آواز خالص محلے کی آنٹیوں والی تھی۔ شاید ان کے گلے میں غلطی سے عورتوں کی سیٹی فکس ہو گئی تھی، تبھی ان کی آواز عورتوں کی آواز سے کافی حد تک مشابہت رکھتی تھی۔ احسن اور اینا کی فیملی میں جتنے بھی کلیش تھے، سب انہی کے مرہون منت تھے۔ ان کی غلط باتوں نے 2 جگری یاروں کو جدا کر دیا تھا، اور آج بھی یقیناً اسی آگ کو ہوا دینے آئے تھے۔ السلام علیکم ولید سر، کیسے ہیں آپ؟ اور اینا بیٹا آپ کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ آج کل بڑی نکھری ہوئی ہے ہماری بیٹی۔ کہا تھا نا اس گوگلی، میرا مطلب ہے اس مرد کے پیچھے ایک خالص عورت چھپی ہے۔
ہاں 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 پاپا میں چلتی ہوں۔ اینا ان کو کسی کھاتے میں لائے بغیر وہاں سے نکل گئی۔ بخاری ہاؤس کا اگر منظر کھینچا جائے تو یہاں کا ماحول کچھ یوں تھا کہ ہمدانی فیملی اور بخاری فیملی کافی عرصے بعد کسی ایک جگہ پر اکٹھے تھے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ آج یقیناً دو بچھڑے ہوئے یار مل جائیں گے۔ ناراضگی زیادہ ہونے والی تھی یا ختم ہونے والی تھی یہ تو اس گھر کے مکین ہی بہتر جانتے تھے۔ ولید تم نے ہمیں یہاں کیوں بلایا ہے؟ سہیل ہمدانی منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے بولے۔ باپ کے بگڑے ہوئے زاویے دیکھ کر احسان ہمدانی باپ کی طرف لپکا، جبکہ اس کے پیچھے شاہ زین، ہائیکا اور وردہ بھی سنجیدہ کھڑے سب دیکھ رہے تھے، اور عورتیں اپنے شوہروں کی طرح صوفے پر براجمان تھیں، جو ایک دوسرے کو دیکھ کر ایسے منہ پھیر رہی تھی جیسے ان میں سدا کی دشمنی ہو۔ ہاں اگر کمی تھی تو صرف اینا بخاری کی، جو شاید ابھی تک آفس میں تھی۔ ہاں ہماری قابل بزنس وومن باسط نے مجھے سب خبر دے دی ہے۔ سہیل کے کیسے تم نے ہمارے شیئرز بغیر پوچھے بیچ دیے ہیں؟ ولید بخاری غصے سے گویا ہوئے۔ بخاری صاحب وہ نہ ہوتی ہے کچھ لوگوں کی عادت جو دوسروں کی چیزوں پر سانپ کی طرح قبضہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آسیہ بخاری شوہر کے ہمراہ بولی۔ لو جی، نہ منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا۔ اسماء ہمدانی نے اتنے سنجیدہ وقت میں بھی اپنی پنجابی ٹھوکی۔ احسان ہمدانی ہمیشہ کی طرح اپنی ممی کی پنجابی سے بیزار کھڑا تھا، جبکہ اس کے برعکس شاہ زین آنٹی اسماء کی باتوں سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ مسز ہمدانی آپ اپنی یہ سو کالڈ پنجابی نہ ہی بولا کرے تو اچھا ہے، کیونکہ اس کی آپ کے علاوہ کسی کو سمجھ نہیں آتی۔ آسیہ بخاری نے جواباً وار کیا۔ آنٹی جی غضب بے عزتی ہو گئی ہے۔ شاہ زین اسماء کے کان میں سرگوشی کرتے چنگاری کا کام سر انجام دینے لگا۔ ہاں تینوں کتھے سمجھ آنی ہے میری خالص پنجابی؟ تیرے میں دماغ ہوگا تو سمجھ آئے گی نا۔ خالص پنجابی پر شاہ زین نے اپنے 32 ذاتوں کی نمائش کروائی، جیسے کہہ رہا ہو آنٹی جی یہ خالص پنجابی ہے یا اردو اور پنجابی زبان کا مکسچر۔ ہاں 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 وے کھوتیا تو اپنی بتیسی اندر کر۔ اس کو ہنستا دیکھ کر اسماء ہمدانی بگڑی۔ کافی دیر بیگم ہمدانی اور بیگم بخاری میں تو ترائے ہوتی رہی، جبکہ بیچارے شوہر بیگمات کے جھگڑوں میں اپنا مسئلہ بھلائے گمسم سے ان کو سن رہے تھے، اور یہی حال بچوں کا بھی تھا جو اپنی اپنی ماؤں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ لوگ کہتے ہیں شامیں اداس ہوتی ہے، لیکن کوئی اس سے پوچھتا تو وہ کہتی شامیں کہاں اداس ہوتی ہے، یہ تو دل کا موسم ہوتا ہے جو کبھی شاموں کو خوبصورت تو کبھی شاموں کو اداس بنا دیتا ہے۔ اس کے دل کا موسم جب سے بدلا تھا اس کو تو ہر شام ہی اپنی خوبصورتی کا احساس دلاتی تھی۔ وہ چھت کی منڈیر کے پاس کھڑی ہوئی کچھ سوچ رہی تھی، اتنے میں اس کو سیاہ لینڈ کروزر آتی ہوئی دکھائی دی۔ اس نے اپنا سارا دھیان اسی طرف مرکوز کر دیا۔ وہ بھی اس کو دیکھ چکا تھا۔ گاڑی کا سیاہ شیشہ نیچے کر کے ہاتھ ماتھے تک لے جا کر سلام کیا۔ وہ وہاں سے اس کے کھولے لب دیکھ چکی تھی۔ وہ اس کے سلام کے سٹائل میں ہاتھ ماتھے تک لے جانا بھی دیکھ چکی تھی۔ کیا کوئی ثبوت ملا؟ وہ اس کی آنکھوں میں لکھی تحریر پڑھ چکا تھا، لیکن اب سوال اس کے لبوں سے سن کے مایوسی سے سر نہ میں ہلا دیا تھا۔ کیا تم نے ساری کال ریکارڈنگز اور ٹیکسٹ کا ڈیٹا نکلوایا؟ اس نے دل میں موجود امید کی کرن کو ختم نہ ہونے دیا تھا۔ ہاں، لیکن کہیں سے کچھ بھی معلوم نہیں ہو سکا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سپاٹ تھے۔ اور پھر وہ اپنی سیاہ لینڈ کروزر گھر کے پورچ میں لے گیا، لیکن اب اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ تو کچھ اور ہی بتا دیتی تھی، جیسے سب بدلنے والا ہو۔ گھر کا ماحول بڑوں کے جھگڑوں کی وجہ سے کچھ تناؤ کا شکار تھا۔ ایسے میں صرف بچوں کی شرارتوں سے ہی دل لگا ہوا تھا۔ رات کا کھانا کھا کے جہاں سب اپنے کمروں میں تھے، وہ صوفے پر بیٹھی آنکھوں میں اشتیاق لیے ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ اتنے میں چینل ہی تبدیل کر دیا گیا۔ اس نے جو نظریں اپنے برابر میں ڈالیں، ڈائناسور ریموٹ دو ادھر۔ اس کے چہرے کے تاثرات خوخار ہوئے تھے۔ اگر نہ دو فائقہ، جان بوجھ کے فائقہ کہا گیا، جانتا تھا وہ کتنا چڑھتی ہے۔ وہ کچھ بولتی اس سے پہلے ہی اسے ہمدانی صاحب کی فیملی آتی دکھائی دی۔ مجبوراً خاموش ہونا پڑا۔ السلام علیکم بھائی، چہرے پر معصومیت لاتے ہوئے بولی۔ وعلیکم السلام گڑیا، جاؤ سب کو بلا کے لاؤ۔ اس نے ریموٹ ہاتھ میں لیتے اسے مخاطب کیا۔ وہ جلدی سے جا کر سب کو بلا لائی۔ سب کی سوالیہ نظریں احسن پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ بالآخر اس نے گلا کھنکار کر سب کو LED کی طرف متوجہ کیا۔ سامنے چلتا منظر سب کو ہی ساکت کر گیا۔ سبھی بس ٹکر ٹکر LED پر چلتا منظر دیکھے جا رہے تھے۔ سب کی ہمت ہی جیسے جواب دے گئی تھی۔ بالآخر بخاری صاحب کو ہی پہل کرنی پڑی۔
یہ ہماری غلطی ہے کہ انجانے انسان کی باتوں میں آ کر ہم نے اپنی دوستی کو خراب کر دیا۔ ساری آگ اس کی لگائی ہوئی تھی، مگر ہم شروع سے ایک تھے اور ایک رہیں گے۔ کیا ہوا جو تھوڑی سی ناراضگی ہو بھی گئی تو؟ وہ آگے بڑھے اور ہمدانی صاحب کو گلے لگایا۔ دونوں خاندان مل گئے تھے، بس یہ سب اتنا آسان تھا۔ خواتین نے کچن کا رخ کیا۔ وردہ بیٹا، یہ رول تو ذرا فرائی کر دو۔ مسز بخاری نے وردہ کو کہا۔ ہونے والا سسرال آپ ہی کا، کام سارے ہمارے۔ وردہ بڑبڑاتی ہوئی اٹھی۔ ارے لائے بھابھی، میں کروں۔ مسز ہمدانی نے کہا۔ وہ شاید بیٹھے بیٹھے تھک گئی تھی۔ ماما، کیا اب سب ٹھیک ہو گیا؟ ہائیکا جو میز پر بیٹھی ابھی تک نہ سمجھی کی کیفیت میں بیٹھی تھی، اب بول ہی بیٹھی۔ جتھوں دی کھوتی اتھے ای آ کے کھلوتی۔ مسز ہمدانی کے منہ سے سلپ ہوا، جس پر کچن میں موجود سب کا کہا گونج اٹھا۔ کہانی کا اختتام اداس ہو تو وہ اداسی کافی دیر تک اپنا اثر رکھتی ہے، لیکن اگر کہانی کے آخر میں سب خوش ہو تو یہ خوش گپیوں کے چہرے پر مسکراہٹ کی صورت میں جھلکتی ہے۔ آپ لوگ بھی ہمیشہ یہ دھیان رکھیں کہ کہیں آپ کسی تیسرے کی باتوں پر اعتبار کر کے اپنے انمول رشتوں کو بے مول نہ کر دیں، جیسے ولید بخاری نے اپنے ورکر کی باتوں میں آ کر اپنے جگری یار سہیل ہمدانی سے قطع تعلقی کی تھی۔ اس میں نہ صرف دو جگری یار جدا ہوئے تھے، بلکہ دو فیملیز، دو پیار کرنے والے بھی جدا ہو گئے تھے۔ اسی لیے تو یہ کہاوت بھی اتنی مشہور ہے، نہ منہ نہ متھا جن پیارو لتھا، یعنی کہ کسی کی باتوں یا معاملات میں کوئی تیسرا منہ اٹھا کر گھس نہ جائے۔ تو یہ کہانی بھی یہیں ختم ہوتی ہے، اور اس میں آخری میں دی گئی صلاح کو بھی ہم سب کو ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کسی کی باتوں میں آ کر اپنے رشتوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے۔ تو امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی بھی ضرور پسند آئی ہوگی، اور پلیز اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو بڑھتے ہیں آگے اگلی سٹوری کی طرف، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔